آج یہ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہوا ہے پاکستان ریلویز، نورنکو اور ایزی وے. ان کا ایزی وے اور نورنکو دو چائنیز کمپنیز ہیں بہت بڑی. ان کا یہ جوائنٹ وینچر ہے اور انہوں نے ریلوے کے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کیا. اس پہ کافی لمبی مہینوں کی بات چیت ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا ساری بات کا. پچھلی بار کام ہو گیا تھا تو ہوتے ہوتے بیچ میں ایک آدھ چیز کم تھی، وہ بھی اب آ گئی ہے اس کے اندر. تو پاکستان ریلویز یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ ایک ون ون سچویشن ہے اور ریلویز کی ریکوائرمنٹ بھی اس میں الحمدللہ پوری ہو گئی ہے. اس کی تفصیلات آپ لینا چاہیں تو آپ کو مل جائیں گی، ہر طرح کی تفصیل دستیاب ہے. کیا تھا اور اب کیا ہے وہ میں اپنے منہ سے نہیں آپ کو سناؤں گا. تو جو اس میں نقطے تھے اور جو نقطے دور کرنے والے تھے اور جو رکاوٹیں تھیں اور جہاں جہاں کوئی گانٹھ لگی ہوئی تھی وہ ساری گانٹھیں کھولی ہیں اور اس کو راستے کو صاف کر کے تو یہ ہمارے افسران کی ٹیم نے اور نورنکو اور ایزی وے ان کی جو کمپنیز ہیں انہوں نے بھی بڑا کوآپریٹ کیا ہے ریلویز کے ساتھ. اور اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ پاکستان ریلویز کو خاصا ہوگا. یہ ایک ایسا کام ہے جس کی عرصے سے ضرورت تھی، تو ہم اس کو آسانی کے لیے رابطہ اپلیکیشن کہہ سکتے ہیں. یہ بی او ٹی موڈ میں چلے گا، 12 سال اس کی ٹائم لائن ہے. تو بی او ٹی کا مطلب ہے کہ ٹوٹل انویسٹمنٹ انہی کی ہوگی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پیسنجر اپنے سفر کو پہلے سے پلان کر پائے گا اپنے گھر میں بیٹھ کے. نہ صرف وہ اپنی سیٹس کا کر سکے گا ریلوے ٹکٹ کا، بلکہ ٹیکسی، ہوٹل بکنگ، کھانے کا آرڈر، ہر چیز اس اپلیکیشن کے ذریعے ہوگی. دوسری طرف جو ریلوے کی انکم ہے اس کا بھی مکمل ریکارڈ اب آ جائے گا اور اس میں ریلوے کی اسیسمنٹ ہے کہ اب ہم کوئی پینی بھی لوز نہیں کریں گے اور ہماری نظروں سے کچھ بھی اوجھل نہیں رہے گا. یہ ہمارے خیال میں بیسٹ اویلیبل آئی ٹی سلوشن ہے. یعنی جو پیسنجر فیسیلیٹیشن بھی کرے گا، ٹکٹ بکنگ، ٹیکسی کی بکنگ، کھانا کس قسم کا کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے اور کس ہوٹل میں وہ ٹھہرنا چاہتے ہیں، کس شہر میں، ہر چیز اس میں موجود ہوگی. اور ساتھ ہی ریلوے کی جو انکمز ہیں ٹکٹنگ کے ذریعے اس کا ٹوٹل ریکارڈ اب یہ آئی ٹی سلوشن کے ذریعے ہمارے پاس موجود ہوگا. اس کے ذریعے پارسل کی بکنگ اور ٹریکنگ بھی ہو سکے گی. تو جو لوگ پارسلز بھیجتے ہیں ریلوے کے ذریعے وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں گے، بکنگ بھی کرا سکیں گے اور اس کی ٹریکنگ بھی کر لیں گے. اسی طرح جو ٹرین آپریشنز ہیں اس کی جو مینجمنٹ کا سسٹم ہے وہ پہلے تو پرائیویٹلی چل رہا تھا، وہ اس کے ذریعے ہمارا ٹرین آپریشن مینجمنٹ سسٹم تک بھی پیسنجرز کو رسائی ہوگی. کون سی ٹرین کدھر ہے، کس جگہ پہنچی ہے، کتنے بجے آئے گی، ہر چیز جو ہے وہ اس کے ذریعے دستیاب ہوگی. اسی طرح کمپلینٹس کا اندراج بھی اسی ایپ کے ذریعے ہوگا. اگر کوئی ایمرجنسی کال ہوگی تو اس کو بھی ہیڈ کوارٹرز میں اور جو ریلیونٹ سیکشن ہے ان میں بھی اس کو سنا جا سکے گا. یہ سروس جو ان کو یہ جو مل رہی ہے ریلویز کو، یہ ریونیو شیئرنگ کی بنیاد پہ ہوگی. اس میں ریلویز کو بھی جو یہ کمائیں گے اس میں سے شیئر دیں گے. اس کی ڈیٹیلز بھی آگے لکھی ہوئی ہیں. یہ ای آر پی کے بعد جو اب ایگزیکیوشن کے مرحلے میں ہے، اب یہ جو رابطہ ہے یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے ماڈرنائز کرنے کے لیے ریلویز کے آپریشن. اس کے علاوہ چند باتیں میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا ریلویز کے حوالے سے. ایک تو سبی ہرنائی سیکشن ہے جس کا 90% کام ہم مکمل کر گئے تھے، اور پھر یہ ہوا کہ ایک تو دلچسپی کسی نے نہیں لی بعد میں. اس کے بعد جو پچھلے سیلاب آئے تو دوبارہ پشتوں کو نقصان ہوا. وہ ایریا ہے وہاں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. ہم شکر گزار ہیں مسلح افواج کے اور سیکیورٹی ایجنسیز کے کہ انہوں نے ہمیں سیکیورٹی فراہم کی ہے اور وہاں پہ این ایل سی کام کر رہا ہے. ہمیں توقع ہے کہ بہت جلد ہم سبی ہرنائی ٹریک تو مکمل ہے، اس کے ساتھ جو چیک پوسٹس بننی ہیں ان کو مکمل کر لیں گے سیکیورٹی کے معاملے کو. تو ہمارے پاس لوکوموٹیوز بھی اویلیبل ہیں اور کوچز بھی اویلیبل ہیں. ہمارا ٹرین انشاءاللہ چلا دیں گے جو کہ دہائیوں کے بعد وہاں چلے گی. 4 ضلع ہیں اور کول مائنز کا علاقہ ہے اور بیسٹ ویجیٹیبل وہاں پہ اویلیبل ہے. اس کا فائدہ ان 4 ضلعوں کی اکنامکس کو بھی ہوگا اور رابطہ بھی ریلویز کی کافی جگہ موجود ہے. یہ ریلوے والے بھی آپ کو پتہ چلتے ہیں. ان کو میں بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا
تو وہاں کر دیتے تھے پر کرتے نہیں تھے. بار ان کی مہربانی ہے اب انہوں نے وہاں پہ اپنا سب آفس کھول لیا ہے, افسران تعینات کر دیے گئے ہیں تاکہ جو وہاں پہ ہماری جگہ ہے ریلویز کی اس کو وہ پروٹیکٹ کر سکیں, اور آگے کی جو ایڈوانسمنٹ ہے اس میں وہ گوادر پورٹ اتھارٹی, گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور جو کمپنیاں وہاں کام کر رہی ہیں ان سب سے مل کے مستقبل کے لیے ریلوے کے سیٹ اپ پہ اپنی پوری کنٹریبیوشن کریں, اور ہمیں پل پل کی خبر ہو ریلویز کو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ریلویز کے بغیر کوئی پورٹ چل نہیں سکتی, نہ کامیاب ہو سکتی. اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. پینشنز اور تنخواہوں میں جو دینے میں دقت آ رہی تھی اس پہ میری منسٹر فائنینس سے بات ہوئی ہے, انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے اور کوئی راستہ نکلے گا. ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ ہمارا 7 ارب کا ریونیو لاس ہو گیا فلڈ کی وجہ سے, جب ہمارا آپریشن بند تھا, اور انفراسٹرکچر کا بہت لاس ہوا ہے. تو ہمیں توقع ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں مرحلہ وار یا قسطوں میں صحیح لیکن ملے گا, اس سے آسانی پیدا ہو جائے گی. جو ڈیلے آ رہا ہے ان میں اپنا سیلریز کے اندر, اس ڈیلے کو ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح ختم ہو یا کم از کم منیمائز ہو جائے, تاکہ کچھ ہمارے جو ساتھی کام کرتے ہیں محنت کش ان کی زندگی آسان ہو. اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. بات ہم کم کرتے ہیں لیکن ہم ایفرٹ اپنی مسلسل کرتے رہتے ہیں تاکہ کام بن جائے. اسی طرح فرنس جو ہماری دہائیوں سے تباہ حال تھی وہ مارچ کے اینڈ تک توقع ہے کہ وہ مکمل ہو جائے گی, اور اپریل کے فرسٹ ویک میں اللہ نے چاہا تو وہ اپنا کام شروع کرے گی. 5-10 دن اوپر نیچے 15 دن ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. ہم ریلیجسلی اس کے پیچھے لگے ہیں, کیونکہ وہ جو فرنس ہے پرانی, وہ پتہ نہیں 100 سال پرانی, 60-70 کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے 70 تو اٹھتے ہیں کم. بہرحال وہ کام کم کرتی تھی اور ضائع زیادہ کرتی تھی. تو پچھلے ٹینیور میں ہم نے اس کے پیچھے کام شروع کیا تھا, تو بہرحال وہ الٹیمیٹلی اب کام بن گیا ہے. اب وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. اس سے انہیں اپنا جو وہ یوٹیلیٹی ہے ان کی آئرن بیلٹ کی, وہ ان کو بجائے خریدنے کے یہ خود سے بنا لیں گے. اس سے بھی ہماری معاشی حالت کچھ قدرے بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. جہاں تک پاکستان ریلویز کی شاپس کا تعلق ہے, اس کا ٹینڈر ہونے لگا تھا, اس پہ ہم نے ابھی تھوڑا ہولڈ کیا ہے. ہم اس کی پالیسی بنا رہے ہیں, ایک شفاف پالیسی ایسی جس میں کوئی کارٹل نہ بنے اور لوگوں کا روزگار بھی چلے, کیونکہ بطور ایک اسٹیٹ اونڈ کمپنی کے جہاں ریونیو کمانا ہے وہاں ہم نے روزگار کے مواقع بھی لوگوں کو فراہم کرنے ہیں. سو اتنا زیادہ پریمیم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ وہ پریمیم پے نہ کر سکیں, اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ ریلوے کو کچھ نہ ملے. تو اس پہ ہم نے 2 ریڈنگز مکمل کی ہیں. اب اس میڈیا ٹاک کے بعد ہم پھر اس پہ بیٹھیں گے. اس کے علاوہ اب ہم ایویلیویٹ کر رہے ہیں ٹرینز کو. ایک گرین لائن چل گئی بس ٹھیک ہے چل گئی, لیکن ایک گرین لائن سے کام نہیں بنتا, تو ہر ٹرین کو اپ گریڈ ہونا چاہیے. اس بار فائنینشیل پرابلم بہت ہے, ورنہ میرا اپنا خیال تھا کہ ریلویز سال میں 4-5 ٹرینز کو اپ گریڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. میرا اندازہ تھا پچھلے ٹینیور میں کہ اگلے 3-4 سال میں ساری ٹرینز کی حالت بدل جائے گی, اور اگلا سٹیپ تھا کہ جو اے سی اسٹینڈرڈ ہے اس کو اکانومی ڈکلیئر کرنا, لیکن وہ تو خواب ہی رہ گئے اور سارا کام ہی خراب ہو گیا. تو اب دوبارہ شروع کیا یہ, اور اب ہم ٹرینز کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو آؤٹ سورس کی گئی ہیں ٹرین, وہ بینچ مارک جو بنا تھا وہ شفاف تھا یا اس کے اندر کوئی گڑبڑ تھی. تو 1-2 جگہ ہمیں گڑبڑ لگی ہے, تو پھر وہ ٹرین میں نے نام نہیں لینا, وہ چل نہیں رہی. وہ چلنی تبھی ہے جب ریلوے کو اس میں سے کچھ ملے گا, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کانٹریکٹرز کے خرچے بھی ریلوے اٹھائے, یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. اس لیے ریلوے کا انٹرسٹ اور مسافروں کا انٹرسٹ جو ہے یہ سپریم ہے. اس کے بعد اگر کوئی کچھ کماتا ہے تو بالکل کمائے, اس کا حق ہے. ML1 پہ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں, تھوڑا اس لیے بتا رہا ہوں کہ تھوڑا ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر. ML1 پہ جو ہے وہ ریلوے کی سوچ میں کافی بدلاؤ آیا حالات دیکھ کے. میں نے مرکزی حکومت کو بھی اس بارے میں ابھی آگاہ کیا ہے. اس پہ جو ہمارا یونٹ ہے اس مقصد کے لیے وہ کام کر رہا ہے. ہمارا خیال ہے کہ ہمیں اس کی کاسٹ کٹنگ کرنی چاہیے. پاکستان شاید اتنا بڑا لون افورڈ نہ کرے, تو ہم ان خطوط پہ بھی اپنی ان ہاؤس تیاری کر رہے ہیں کہ کیسے کاسٹ کٹنگ ہو. ہمارا خیال ہے کہ یہ جو $9.8 بلین اگر اس کو اسی طرح جانے دیا تو یہ 11-12 پہ چلا جائے گا. تو روٹی پوری نہیں ہو رہی, یہاں پہ تنخواہیں دینے کے پیسے پورے نہیں ہوتے, اتنا بڑا لون لے کے واپس کیسے کریں گے,
اور ML1 کو ٹھیک کیے بغیر آپ کا گزارا بھی نہیں ہے. نہ ٹھیک کیا تو یہ تو 2-4 سال بعد کام بند ہو جائے گا, تو پھر مڈ وے نکالنا پڑے گا. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم ٹریک کو اور امبینکمنٹ کو 160 کے لیے بنائیں, اور ایک سرٹن پورشن پہ وہ 160 پہ بھلے سے چلے, لیکن باقی آنے والوں پہ چھوڑیں. اور یہ جو تمام انڈر پاسز اور فلائی اوور بنانے تھے اور 100% فینسنگ تھی, یہ 120 کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے پھر اب ہم دیکھیں گے کہ لیول کراسنگ سارے مینڈ ہو جائیں گے اور سگنلڈ ہو جائیں گے, سگنلنگ سسٹم بھی سارا اپ گریڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. الیکٹرک ٹریکشن کو بھی ہم نے دوبارہ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ 40% کم از کم کاسٹ کٹنگ ہونی چاہیے, تو اس سے یہ وائبل ہو جائے گا. اور جتنے یہ پیسے تھے اس میں اگر ہم وہ کمپلیٹ ٹریک ریہیبلیٹیشن CTR پلس, یہ نئی ٹرم ہے, تو اگر ہم اس طرح کا کوئی کام کر جائیں تو ہماری جتنا یہ اماؤنٹ بن رہی ہے اس میں تینوں لائنیں بن سکتی ہیں $10-12 بلین میں 1, 2, 3. تو ہمارا خیال ہے کہ ہم ابھی مہنگی شاپنگ کرنے کے قابل نہیں ہیں, تو ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے بعد آنے والے 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد وہ بھگتیں اور وہ کہیں یار یہ کیا کر گئے تھے. تو میں بہت سنجیدگی سے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں. میں نے منسٹر فائنینس کو بھی اس پہ بتایا, میں نے منسٹر PND چونکہ ان کی اسٹیک ہے CPEC میں وہ لیڈ کرتے ہیں, ان کو بھی بتایا ہے. ابھی اس پہ ہمارا یونٹ بھی کام کر رہا ہے, اور انجم صاحب آپ کو پتہ ہے یہ بڑے برین ہیں, بڑے سول انجینئر ہیں, ریلوے کے 1-2 ہی اذہان ہیں پاکستان میں اس سطح کے. تو یہ چونکہ اب ہمارے بورڈ آف جو ریلوے کا بورڈ آف وہ ہے, ریلوے بورڈ ہے, اس کے ممبر ہیں, تو ممبر ریلوے بورڈ کے طور پہ والنٹیرلی ایک آنا لیے بغیر یہ ہماری دن رات مدد کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں, خیر سے ان کو بھی اندر کرنا چاہتے تھے, پتہ نا آپ کو, ان کو بھی جیل میں ڈالنا چاہتے تھے, شرم نہیں آئی ان کو. جنہیں پرائڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے تھا انہیں جیلوں میں ڈال رہے تھے. ہمایوں رشید جیسا آنیسٹ آدمی جیل کاٹ کے آیا, بچہ بچہ اس کی دیانت کی گواہی دیتا ہے. پھر وہ انہی کے دور میں باعزت بری ہوئے ہیں, انہیں ہم CPEC کے اندر لے کے آئے ہیں. وہ بہترین سول انجینئر ریلوے کے, ان کی کوئی دیانت پہ اور ان کی اس پہ کارکردگی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا الحمدللہ. سو حال انجم صاحب کا ہے. جاوید انور صاحب کو اندر کرنا چاہتے تھے, آپ کو یاد ہے, پھر انہیں جلا وطنیاں کاٹنی پڑیں. آپ اندازہ لگائیں ایک آدمی تنخواہ میں ساری زندگی گزارے, 20 دن بعد اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے, بہترین کام کرے, اس کے بعد آپ نیب کے بعد اس پہ بٹھا دو اس کو بینچ پہ, اور جو اس نے زندگی میں کوئی جمع پونجی ہے اس کو سب کو فریز کر دو. یہ ہوا یہاں پہ. پھر بھی یہ ریلوے کے افسر ہیں جن کی ہمت ہے, جو یہ پھر لگ گئے ہیں دوبارہ پاگلوں کی طرح کام کرنا شروع کر دیا. ورنہ جو ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے تو یہ تو کہیں بھائی ہم نے کام نہیں کرنا, فائل سائن ہی نہیں کرنی, میں کیا کر لوں گا. لیکن کوئی پیار سے, کوئی منت سے, کوئی ترلے سے, کوئی موٹیویشن سے سب پھر چل پڑے ہیں دوبارہ. پہلے تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑا, اسٹارٹ کرنا پڑا, اسے بھی ٹائم لگا دوبارہ. تو اینی ویز اب یہ ہم ML1 پہ 12-15 دن تک فارم اپ ہو جائیں گے, اور پھر ہم پرائم منسٹر صاحب کو, منسٹر فائنینس کو اور منسٹر PND کو PND میں بھی سب کو بریف کریں گے, اور اگر اس کی پھر ہمیں اجازت ملی پھر ہم چائنیز سائڈ سے بات کریں گے. تو اس کو ML1 کی کاسٹ کٹنگ اور اس کو وائبل بنانا, اس کی کاسٹ کو لازمی ہے, کیونکہ جو معاشی حالات ہیں وہ مہنگی شاپنگ شاید ہم افورڈ نہیں کرتے ہیں. اب اس کو کوئی جو مرضی نام دیتا رہے, لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم نے کام وہی کرنا جو ریاست کے انٹرسٹ میں اور ہمارے ادارے کے انٹرسٹ کے اندر ہے. تو اس پہ بھی ہم لگے ہوئے ہیں جی, اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کافی باتیں بتائی ہیں. میرا خیال ہے اب میں آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ کوئی سوال جواب کریں. تو جے سیاسی نہ کرو تو تاری مہربانی ہے. ریلوے کا تو جے سیاسی کیتا تو پھر ریلوے پیچھے رہ جائے گی, تو سیاست شروع ہو جائے گی. ہوں اگے جناب مالک اور دوسرا سر اس میں یہ بتائیں کہ پر ٹکٹ کتنے چارجز آپ اس پہ کٹوتی کریں گے, اور تیسرا ریلوے کی پرسنٹیج کے حوالے سے لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی چائنیز کے ساتھ اس معاملے پہ آئی تھنک وہ تو آپ ریلوے اس میں کتنی جو ہے وہ پرسنٹیج. آپ کو بتا دیتا ہوں یار, وہ چھپانے والی کون سی بات ہے. جس وجہ سے ڈیلے ہوا تھا, ہم یہ چاہتے تھے کہ جو ہمارے لوکوموٹیوز ہیں ان پہ بھی ٹریکر لگیں, یہی چاہتے تھے نا. وہ اس میں تھا نہیں, تو میں نے ان کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھٹا ڈال دیا کہ مجھے نہیں پتا بھائی ریلوے کے انجنس کی بھی ٹریکنگ اس کے اندر ڈالو. وہ اب ڈل گئی ہے, ان کی مہربانی ہے.
بھائی سیدھی سیدھی بات ہے. اب جو آپ نے سوال کیا ہے وہ اس کی فگرز کس کے پاس ہے؟ وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے دے دو نا, سی او صاحب دس دیں گے, زیادہ پتہ آپ بتا دیں. بتا دیں نہیں, مائک موٹی موٹی جو سوال ہے وہ انہوں نے کیا نا, مائک آن کریں بھائی. میں آپ کو ایک تھوڑے سے ایکسپلین کر دوں کہ اس کے اندر مختلف سلیبس کے اوپر ٹکٹ سیلز کے اوپر جو ہماری ٹکٹ سیلز ہوں گی, پیسنجر جو ہمارے سالانہ ٹریول کریں گے اس کے حساب سے سلیبس موجود ہیں ہمیں, اور اس کے اندر ریونیو شیئرنگ بھی ہے. اگر ہم تقریباً 35 ملین ہم پیسنجرز کو لے کے پورا ٹریول کروائیں گے اپنے سسٹم کے اندر, تو اس کے اوپر ہمیں تقریباً ہم اس کے حساب سے پے کریں گے. اس کے اندر ہمارا ریونیو شیئرز بھی ہیں اور تقریباً 9 روپے سے لے کر 7 روپے تک. سلمان صاحب سادہ زبان میں بات کرتے ہیں, ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں گا, میں وضاحت کرتا ہوں آپ کو. پہلا بینچ مارک کتنے مسافروں پر تھا کوئی بتا رہے؟ پہلا بینچ مارک 58 ملین اور اب 35 پہ آ گیا. یہی ذرا سمجھیں, انہیں یہ کہا گیا کہ ان کی جو فیزیبلٹی تھی وہ بنی ہوئی تھی 5.8 ملین پہ, یعنی اگر 5 کروڑ 80 لاکھ مسافر سفر کریں گے اس تک ریلوے کو کچھ نہیں ملنا تھا. تو 5 کروڑ 80 لاکھ مسافر تو سفر ہی نہیں کرتے, وہ فگر ہی غلط تھی. مطلب تھا کہ ریلوے کو کچھ نہیں ملنا. وہ انہوں نے بات کی ہے ان سے, اب یہ آ گیا 3 کروڑ 50 لاکھ پہ, یعنی 3 کروڑ 50 لاکھ سے اوپر جائے گا تو ریلوے کو شیئر ملنا شروع ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. تو سادہ زبان میں سمجھائے نا, جو عام آدمی میڈیا پہ بیٹھا ہوا اس کو بھی سمجھ آئے. 13 سے 30% تک بڑھتا جائے گا ریلوے کا, 13 سے 30. اچھا, اب آپ بتائیں کہ وہ کس طرح بڑھے گا. ہمارا شیئر جیسے جیسے مسافر بڑھتے جائیں گے ہمارا شیئر بھی بڑھتا ہے. اب یہاں پھر رکیں, یعنی 5 کروڑ 80 لاکھ مسافر تک ہمیں کچھ نہیں ملنا تھا, ابھی 3 کروڑ 50 لاکھ سے اوپر جائیں گے تو ریلوے کو ملنا شروع ہو جائے گا, اور جو جو بڑھتا جائے گا ساتھ ساتھ شیئر بھی بڑھتا جائے گا. بس ٹھیک. 13 سی او کو بات کرتے ہیں, پتہ ہونا چاہیے. 13 سے 30% کے اندر یہ سلیب موجود ہے. جو جو بڑھتا جائے گا ریلوے کا شیئر بھی بڑھتا جائے گا. باقی حساب تسی آپ لا لو.